بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے الفاظ کا چناؤ آسان ہوتا ہے میرے لیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا چناؤ میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. میں لفظ کو ڈھونڈتا ہوں, تلاش کرتا ہوں, پھر اس کو پروتا ہوں. لیکن کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے الفاظ میرے علم میں ہیں ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اپنے لیے اچھی مجالس لیا کرو, تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے جب کسی ایسے آپ شخص کے ساتھ, بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوں جہاں پہ کہ آپ کے قلب کے اوپر کیفیت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جائے, اور کیفیت قلب جو ہے وہ اور انداز میں ہو, حالات سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے آپ کا جو اندر ہے وہ ایک اور انداز لے لے, ایک اور کیفیت لے لے. اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم از کم نہیں ہے, لیکن یہ میں بات آپ کو پورے سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ کیفیت اس وقت کم از کم میرے اوپر عوان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یقیناً ہے, کیفیت قلب بدل جاتی ہے. حضور, کیفیت قلب بدلتی ہے واقعی؟ بالکل جی. ہر شے, ہر عمل اثر انداز ہوتا ہے. آپ اگر بیٹھے ہیں جہاں پر بھٹی ہے تو گرمی لگے گی, تو گرمی بھی لگے گی, دھواں بھی ہوگا, اور یہ بھی ممکن ہے چنگاری اٹھے اور آپ کے کپڑے کو جلا دے. بالکل. آپ کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں عطر بیچا جا رہا ہے تو خوشبو آئے گی, آپ نہ خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں, خوشبو لے لیکن رہے ہیں. جتنی دیر آپ وہاں کیا بیٹھے بات ہیں ہے, آپ معطر فضا میں بیٹھے ہیں, کیا بات ہے. تو حالات تو اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے درست سمت کا اور درست محافل کا بیٹھنا جو ہے وہ ہمیں حکم ہے کہ ایک تو ان محفلوں کا, ان بزرگوں کے پاس جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لنگر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بھوک جو ہے اس میں تو ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ رہنے کا انتظام ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ وہاں پہ تبلیغ بنیادی طور پہ وہی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ تبلیغ ہونے کا حق ہے. قرآن اور حدیث کا جو ہے درس بار بار ان کو سنایا جا رہا ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے وہ شخصیت. یہ چیز عام دنیا میں اب جو عوان صاحب ہے نا وہ نہیں, ایک عام استاد کے پاس نہیں کہ وہی سبق حدیث کا کوئی بھی اور استاد آ کے دے سکتا ہے. لیکن وہ بزرگ جس کے پاس ایک مرید جا رہا ہے, اتنی تکلیف لے رہا ہے اور وہاں پہ رہ رہا ہے, وہ جو کیفیت اور وہ جو تعلق اور نسبت پیدا کرتا ہے اپنے استاد سے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی بزرگ کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے وہ اس کی بزرگی کے سبب ان عوامل کا حصول اور ان عوامل کے حصول کی کوشش جن سے ان کی بزرگی ہے, یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پھر اثرات کی اگر ہم بات کریں, اور کچھ وقت پہلے آپ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے مجذوب کی بات کی, ایک فنا فی اللہ کی کیفیت کی بات کی. تو جب ہم حقیقت سے دور ہوتے ہیں تو ہم تخیلاتی دنیا میں جاتے ہیں. ہم ہمارے نزدیک ہمارا مقام, ہماری اولاد, ہماری حیثیت, ہم چاہتے ہیں انفرادی حیثیت ہو اور مجھ جیسا کوئی نہ ہو. جب آپ فنا ذات کی طرف جاتے ہیں تو اس سے جو حقیقی مراد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات جو ہے اسے ثانوی حیثیت پر لے جانا, مقدم اللہ کریم کی پسند کا. اور جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں یا وہاں جو سکھایا جاتا ہے تو اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے. آپ کھانا کھانے گئے ہیں, آپ وہاں پر سوشلائز کرنے گئے ہیں, کچھ وقت بتانے گئے ہیں, یا واقعی حاصل کرنے گئے ہیں. لیکن ایک چیز, کسی کو اگر کپڑے دھونے نہ آتے ہوں, پراپر نہ جانتا ہو, صابن تک پہنچ جائے تو کچھ اس کو اگر درست طریقے سے بھی نہ استعمال کرے تو کچھ میل تو اترتی ہے. اس لیے آپ کسی نیت سے بھی جب گئے تو جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے تو وہ اللہ اللہ کی جو برکت ہے وہ تو لے کر وہ آپ کی صفائی کا کچھ نہ کچھ سبب بن جائے گی. اگر آپ کسی غلط محفل میں چلے گئے تو آپ نے وہاں اس میں شمولیت نہیں اختیار کی, لیکن جیسے آپ بھٹی کے قریب بیٹھے, آپ بھٹی سلگا نہیں رہے, لیکن آپ کو حدت تو محسوس ہوگی. کوئی چنگاری اٹھی تو آپ کے کپڑے بھی جلائے گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے, ہر مرید کی میں بات کرتا ہوں, جس نے بھی بیعت کی ہے, وہ ظاہری طور پہ جو مرید ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شیخ جیسا ہو جاؤں, ویسا دکھوں, ویسا بولوں, ویسا کہوں, لوگ ویسا سمجھیں, فنا فی الشیخ. تو وہ جو میری طرح کے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند ماننے لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شریعت کیا کافی نہیں ہے, پھر فنا فی الشیخ کیوں چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ
آپ میڈیکل سائنسز کو لے لیں، میڈیکل کالجز کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک انسٹیٹیوشن چاہیے نا، کیوں چاہیے؟ انجینئرز کو لے لیں، ادارہ چاہیے، کیوں ڈگری کاؤنٹ کر رہے ہیں یہاں کی فارن کی، کیوں ڈگریز کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک استاد کی حیثیت کا ہونا یہ تعلیم و تعلم کے لیے ضروری ہے، اور انبیاء رسول کا مبعوث ہونا اس کی سب سے بڑی دلیل شہادت ہے. بالکل، کیا بات، دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ تربیت کے لیے ضروری ہے ایک جگہ کہ ذاتی طور پر بندہ حاصل نہیں کرتا. پھر اس میں ایک دوسرا پہلو، علوم ظاہر اور علوم باطنی میں ایک فرق ہے. علوم علوم اور ظاہر علوم میں باطنی، آپ پڑھ کر اگر آپ کو اردو آتی ہے، کچھ شدھ بدھ عربی کی ہے، تو آپ اس کے ترجمے، تفاسیر، مفاہیم آپ سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. کسی درجے کے علوم ظاہر میں آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح عام دنیاوی علوم میں بھی. لیکن جب بات کیفیات قلبی کی آئے گی، وہ بغیر استاد کے ممکن ہی نہیں ہے. بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا درجہ صحابیت کا سبب ہے، ورنہ صحابی نہیں ہے. اسی لیے یہ جو تبع تابعین کا فرمان ہے، تابعین تبع تابعین تک بحالت ایمان حاضر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے نظر نصیب ہو جائے، اسی طرح صحابی رسول کی نظر نصیب ہو جائے، تابعی رسول کی نظر نصیب ہو ہونا، جائے. کیا تو بات ہے. ربط جو ہے یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر حضرت اویس کرنی کا بہت بڑا مقام ہے. ہائے 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 ہائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر نہ ہونا درجہ صحابیت پر پھر بات نہیں آتی. کیا بات ہے. تو اس لیے جب کیفیات قلبی کی بات آتی ہے تو انہیں کہتے ہیں صدری علوم. یہ سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں، چلتے آتے ہیں، اس سینے سے منسلک ہونا یہ پڑتا ہے. بغیر بولے بھی رابطے کی منقطع ضرورت ہو، یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. کیفیت کو تو کلام ہے کوئی نہیں، الفاظ ہے کوئی، کون سے وضع نے الفاظ وضع کیے ہیں جو کیفیت کو بتا دے. تو یہ جو بات پھر ہم سنتے ہیں کہ میرے استاد نے، میرے مرشد نے سینہ جاری کر دیا، قلب جاری کر دیا، اس کے نتائج کو دیکھا جا سکتا ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا سینہ جاری ہوا ہے یا میرا قلب جاری ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تو آپ خلوص کے ساتھ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں گے. آپ کے اعمال ثبوت ہوں گے، شہادت کیا ہوں گے. بات ہے. اگر آپ کے اعمال صالح نہیں ہیں تو کچھ اور ہو سکتا ہے، سینہ جاری نہیں ہوا. کیا بات ہے. اگر قلب جاری ہوا ہے تو اتباع رسول تو ہے. آپ کمی پیشی ہے. قرآن کریم نے بڑے بڑے کیا بات. فضائل کے ساتھ پھر غفور الرحیم بیان فرمایا ہے کہ جو بتقاضۂ بشریت کمزوری ہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن اس کا رستہ ہے وہ کون سا ہے وہ دیکھا جائے گا. تو جب بھی منازل سلوک کی بات آئے گی تو اس میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ یہ اس کا ظاہری لٹمس ٹیسٹ زندگی ہے شہادت کہ وہ جب تک اتباع رسول پہ نہیں ہے، یہ کلیم ہی بالکل یوز لیس ہے. کہ دیکھیں نا جی، اگر کوئی فضا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے تحت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ نہیں، ٹھیک، وہ کچھ جو مرضی اسے کہہ لیں، وہ ولی اللہ نہیں ہے. کیا بات ہے. اس میں میرے خیال میں ہم بھی نا، مجھ جیسے لوگ جو نلائق ہیں، جن کا دین سے واسطہ بڑا کم پڑتا ہے، وہ لوگ شاید تھوڑا سا نا، مجھے لگتا ہے قدیر بھائی کہ شاید اپنی کم ذہنی یا کم علمی کی وجہ سے نا اس معاملے میں زیادہ کرٹیک کرتے ہیں. کیونکہ جو شخص سنت پہ بھی قائم ہے، جو داڑھی رکھ رہا ہے، جو لمبے بال رکھ رہا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے اپنی اپنی مسلک کے مطابق، وہ بھی تو فناف الشیخ ہی کی طرف جا رہا ہے نا. آپ نے حلیے کی بات کی حضور، ایک مثال عرض کرتا ہوں، حالانکہ یہاں وہ جشتی نہیں ہے، لیکن حلیے پر بات آپ نے کی تو میرے ذہن میں آ گئی. فرعون لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. کنارے پر ایک مسخرہ کھڑا رہ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار لا، اس سے تو مجھے زیادہ تنگی ہوتی تھی، چونکہ وہ آپ کا حلیہ بنائے رکھتا تھا، تو اتلی زبان میں اس کے دربار میں تمسخر اڑایا کرتا تھا. اللہ کریم نے اس حلیے کو فرعون کے ساتھ غرق ہونا پسند نہیں فرمایا. ہائے 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 ہائے. اب اس کا حساب کیا ہوگا، ہائے 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 ہائے، کیا وہ اس کی سزا ہوگی، یہ موضوع الگ ہے. واہ واہ. کہ جہاں اللہ نے فرعون کو ڈبویا، وہاں اس حلیے کو جو مسخرہ تھا
اس کو ساتھ نہیں ڈبویا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات تو ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے دیکھنے کی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. قلب بھی بدلنا ہے اور ظاہر بھی بدلنا ہے. جی میں اپنے ظاہر کی ضرورت نہیں. آپ کا قلب بدلے گا ظاہر بدل جائے گا. کیا بات ہے. اب لیتا ہوں وقفہ. آپ کا قلب بدلے گا تو ظاہر بدل جائے گا. ظاہر وہ تو ایک عکاس روایت کے ہے نا اندر جی. بے شک بے شک. وہ جو جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ سام بنانے کے لیے آئے تھے، ان تمام نے ایمان قبول کر لیا تھا. اور اس کی ایک وجہ امام جوزی جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ویسا حلیہ بنانے کی کوشش کی ادب کے اندر کہ یہ نبی اللہ ہے، ہم بھی ایسے ہی بن کے جائیں. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اتنا اہم ہے. قلب جاری ہو تو ظاہر بھی جاری ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. میں اس قلب کو جاری کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، گفتگو کرتے ہیں.